اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو اردو ہسٹری ود ہارون کی جانب سے السلام علیکم۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک اور خوش ہوں گے۔ آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے آسمانی دسترخوان کہاں پر آیا، کس پر نازل ہوا، اور آسمانی دسترخوان کے بارے میں مزید جانیں گے اس ویڈیو میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے یہ عرض کیا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب یہ کر سکتا ہے کہ وہ آسمان سے ہمارے پاس ایک دسترخوان اتار دے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح کی نشانیاں طلب کرنے سے اگر تم مومن ہو سکتے ہو تو خدا سے ڈرو۔ یہ سن کر حواریوں نے کہا، ہم نشانی طلب کرنے کے لیے یہ سوال نہیں کر رہے، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم پیٹ بھر کر خوب کھائیں پئیں اور ہم کو اچھی طرح آپ کی صداقت کا علم ہو جائے، تاکہ ہمارے دلوں کو بھی قرار آ جائے اور ہم اس بات کے گواہ بن جائیں، تاکہ بنی اسرائیل کو ہماری شہادت سے یقین اور اطمینان کلی حاصل ہو جائے اور مومنین کا یقین اور بڑھ جائے اور کفار ایمان لیں۔ حواریوں کی اس درخواست پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح سے دعا مانگی کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے کہ ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید کا دن ہوگا، اور تیری قدرت اور میری نبوت پر تیری ایک نشانی بھی ہوگی، اور تو ہم کو روزی دے اور تو بہترین روزی دینے والا ہے۔ قرآن مجید میں پارہ نمبر 7 میں سورۃ المائدہ کے سیکنڈ لاسٹ رکوع میں اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میں دسترخوان تو اتار دوں گا، لیکن اس کے بعد بنی اسرائیل میں سے جو انسان بھی کفر کرے گا میں اس کو ایسا عذاب دوں گا کہ تمام جہان والوں میں سے کسی کو ایسا عذاب نہیں دوں گا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے چند فرشتے ایک دسترخوان لے کر آسمان سے اترے، جس میں 7 مچھلیاں اور 7 روٹیاں تھیں۔ یہ بات تفسیر جلالین شریف میں بھی منقول ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرشتے دسترخوان میں روٹی اور گوشت لے کر آسمان سے زمین پر نازل ہوئے، اور بعض روایات میں یہ بھی بات ملتی ہے کہ تلی ہوئی ایک بہت بڑی مچھلی تھی جس میں کانٹا نہیں تھا، اور اس میں روغن ٹپک رہا تھا، اور اس کے سر کے پاس نمک اور دم کے پاس سرکہ تھا، اور اس کے ارد گرد قسم قسم کی سبزیاں تھیں، اور 5 روٹیاں تھیں۔ ایک روٹی کے اوپر روغن زیتون، دوسری پر شہد، تیسری پر گھی، چوتھی پر پنیر، 5ویں پر گوشت کی بوٹیاں تھیں۔ دسترخوان کے ان سامانوں کو دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حواری شمعون نے کہا، جو تمام حواریوں کا سردار تھا، کہ اے روح اللہ، یہ حضرت عیسیٰ کا لقب ہے، یہ دسترخوان دنیا کے کھانوں میں سے ہے یا آخرت کے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہ یہ تو دنیا کے کھانوں میں سے ہے نہ آخرت کے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کاملہ سے تمہارے لیے اس کھانے کو ابھی ابھی ایجاد فرما کر بھیجا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ خوب پیٹ بھر کر کھانا کھاؤ، اور خبردار اس میں کسی قسم کی خیانت نہ کرنا اور کل کے لیے ذخیرہ بنا کر بھی نہ رکھنا۔ مگر بنی اسرائیل نے اس میں خیانت کر ڈالی اور کل کے لیے ذخیرہ بھی کر لیا۔ اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا ان لوگوں پر یہ عذاب آیا کہ یہ لوگ رات کو سوئے ہوئے تو اچھے خاصے تھے، مگر صبح کو اٹھے تو مسخ ہو کر کچھ خنزیر اور کچھ بندر بن گئے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کی موت کے لیے دعا مانگی، تو تیسرے دن یہ لوگ مر کر دنیا سے نیست و نابود ہو گئے، اور کسی کو بھی یہ نہیں معلوم کہ ان کی لاشوں کو زمین نکل گئی یا اللہ نے ان کا کیا کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس عجیب اور عظیم الشان واقعے کا تذکرہ قرآن مجید کی سورۃ المائدہ میں فرمایا ہے، اور اسی واقعے کی وجہ سے اس سورت کا نام مائدہ یعنی دسترخوان رکھا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، قال یا عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔
قال اللہ انی منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین۔ ترجمہ: عیسیٰ ابن مریم نے عرض کی کہ اے اللہ تبارک و تعالی، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے کہ وہ ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید ہو، اور تو ہم کو روزی دے، بے شک تو سب سے بہترین روزی دینے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میں اس کو تم پر اتارتا ہوں، لیکن پھر جواب میں تم میں سے جو کوئی بھی کفر کرے گا تو میں اس کو ایسا عذاب دوں گا کہ سارے جہاں پر کسی کو بھی میں ایسا عذاب نہیں دوں گا۔ آج کی ویڈیو یہیں پہ ختم ہوتی ہے، لیکن ویڈیو ختم کرنے کے بعد آج کی اس کلاس میں، اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے کچھ عبرتیں، کچھ نصیحتیں بھی لے کر آتے ہیں، جس سے آپ لوگوں کو یہ سمجھنے میں آسانی ہو کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے لیے، ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے، امت محمدیہ کے لیے قرآن مجید میں کن کن واقعات کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 1، حضرت انبیاء، مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا کوئی بھی نبی ہو، نبی کی مخالفت اور نافرمانی کتنا خوفناک اور جرم عظیم ہے، یہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل نے جب اپنے نبی کی مخالفت اور نافرمانی کرتے ہوئے آسمانی دسترخوان میں خیانت کی اور کل کے لیے ذخیرہ بنا کے رکھ لیا، تو عذاب الہی نے ان کو خنزیر اور بندر بنا کر دنیا سے اس طرح سے نیست و نابود کر دیا کہ ان کی قبروں کا نشان بھی باقی نہ رہ گیا۔ جو لوگ بھی اللہ اور اس کے رسول کی امانتوں میں خیانت کرتے ہیں، انہیں اس ہولناک عذاب سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور توبہ بھی کرنی چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں یہ بھی بات آتی ہے کہ اگر بنی اسرائیل کے لوگ یہ کھانا کل کے لیے بچا کر نہ رکھتے تو شاید یہ کھانا جو کہ آسمان سے اترتا تھا یہ کبھی نازل ہونا بند ہی نہ ہوتا۔ نمبر 2، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا میں یہ جملہ تھا کہ جس دن دسترخوان نازل ہوگا وہ دن ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید کا دن ہوگا۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ جس دن اللہ تبارک و تعالی کی کوئی خاص نشانی اس کا ظہور ہو تو اس دن خوشی منانا اور مسرت و شادمانی کا اظہار کر کے عید منانا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مقدس سنت بھی ہے۔ نمبر 3، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی رات اور اس کا دن یقیناً خداوند قدوس کے ایک عظیم نشان اعظم کے ظہور کی رات اور دن ہے، لہٰذا عید میلاد النبی کی خوشی منانا اور اس تاریخ کو عید میلاد کہنا یعنی قرآن مجید کی تعلیم کے مطابق بنتا ہے۔ خوشی منانا، گھروں میں اور محفلوں کو آرائش کے لیے سجانا، اچھے اچھے پکوان بنا کر خود کھانا اور دوسروں کو بھی کھلانا، یہ سب بھی عید کی نشانیاں ہیں اور عید منانے کے طریقے ہیں۔ اسی کے ساتھ 12ویں شریف کے پھول وغیرہ ہو گئے، وہ بھی جو لوگ اس سے اعراض کرتے ہیں یا اس تاریخ کو اپنے گھر پر اندھیرا رکھتے ہیں اور میلے کچیلے کپڑے پہنتے ہیں، منہ لٹکائے پھرتے ہیں اور عید میلاد کی خوشی منانے والوں کو برا کہتے ہیں، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے۔ لیکن جو لوگ یہ کام کرتے ہیں انہیں یہ کام خوب خوشی سے کرنا چاہیے، کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے اور محفل میلاد شریف کی مجلسیں منعقد کروانی چاہیے اور خوب جھوم جھوم کر صلاۃ و سلام پڑھنا چاہیے، کیونکہ ایک شعر ہے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں تمام انبیاء کی تعلیمات پر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خصوصی درود و سلام پڑھنے کی، بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وما علینا الا البلاغ المبین۔